چین کے جدید J-36 اور J-50 لڑاکا طیاروں کے بارے میں ہمیں اب تک کیا معلوم ہے؟ تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں جب ان اگلی نسل کے طیاروں نے دنیا کو چونکا دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کے بارے میں مزید مشاہدات، تصاویر اور گواہوں کی رپورٹس سامنے آئی ہیں جنہوں نے قیاس آرائیوں اور دلچسپی میں اضافہ کیا ہے۔ چین کے 2 جدید اسٹیلتھ لڑاکا طیارے جنہیں چینگڈو J-36 اور شینیانگ J-50 کے نام سے جانا جاتا ہے اچانک 26 دسمبر کو منظر عام پر آئے اور دنیا کو حیران کر دیا۔ ان 6 مہینوں میں ان طیاروں کی مزید جھلکیاں اور تصاویر دستیاب ہوئیں جن سے ان کے بارے میں کئی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ یہاں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اب تک کیا معلوم ہوا ہے اور کیا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ چینگڈو J-36 اس طیارے کو اس کی شکل کی وجہ سے جن کو لیف کا غیر رسمی نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ طیارہ چینگڈو ایئرکرافٹ انڈسٹری کارپوریشن CAIC نے تیار کیا ہے، لیکن اس کا سرکاری نام تاحال منظر عام پر نہیں آیا۔ اسے J-36 کا نام اس وقت دیا گیا جب ابتدائی تصاویر میں اس پر 311 سیریل نمبر دیکھا گیا، جیسا کہ ابتدائی J-20 پر 2001 پر ایک نمبر تھا۔ J-36 کی مخصوص ہیرے جیسی ساخت دراصل اس کے ڈیلٹا ونگ ڈیزائن کا نتیجہ ہے جو بلند رفتار پر پرواز کے دوران ہوا کی مزاحمت کو کم کرتا ہے۔ اس طیارے کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دم نہیں ہے، جو اس کی ریڈار سے بچاؤ کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ ایروڈائنامک طور پر اس میں کچھ اور انوکھے عناصر شامل کیے گئے ہیں، جیسے کہ ہر ونگ پر کنٹرول سرفیسز اور ونگ ٹپس کے قریب تقسیم شدہ فلیپس جو اس کے ایئر فریم کو مزید ہموار بناتے ہیں اور چستی کی کمی کو جزوی طور پر پورا کرتے ہیں۔ J-36 ایک غیر روایتی ڈیزائن ہے جس میں 3 انجن لگائے گئے ہیں۔ غالب امکان ہے کہ یہ J-20 میں استعمال ہونے والے WS-10C تائی ہانگ انجن ہیں، تاہم یہ ممکن ہے کہ انہیں WS-10 تھرسٹ ویکٹرنگ یا جدید اور طاقتور WS-15ME سے اپ گریڈ کیا جائے۔ ہر انجن کے لیے مختلف قسم کے انلیٹس استعمال کیے گئے ہیں۔ ڈورسل انجن کے لیے ڈائیورٹر لیس سپرسونک انلیٹ DSI اور وینٹرل انجنز کے لیے کیریٹ انلیٹس جن میں ایڈجسٹیبل ریمز شامل ہیں تاکہ تیز رفتار پر کارکردگی بہتر ہو۔ تینوں انجنوں کے اخراج کا ڈیزائن پیٹل کی صورت میں ہے جو امریکہ کے تجرباتی YF-23 طیارے کی طرز پر ہے، اور یہ ڈیزائن ایئر فلو کے درجہ حرارت کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ انفرارڈ ٹریس کو کم کرتا ہے۔ J-36 کے غیر معمولی ڈیزائن کے زیادہ تر عناصر کا مقصد اس کی اسٹیلتھ صلاحیت کو بہتر بنانا ہے، اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس طیارے میں ریڈار اور الیکٹرو آپٹک ڈیٹیکشن سے بچاؤ کی خصوصیات 5ویں نسل کے طیاروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوں گی۔ جب یہ طیارہ پہلی بار دیکھا گیا تو اسے J-20S طیارے کے ساتھ دیکھا گیا، جس سے اس کے سائز کے بارے میں کچھ اندازہ ہوا۔ دستیاب تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طیارہ کم از کم 21 میٹر 63.6 فٹ لمبا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور اس کے پر J-20 کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا چوڑے ہیں۔ اس سائز کا اندازہ اس کے وزن، رفتار، ایندھن کی گنجائش، ہتھیاروں کی صلاحیت اور دیگر تکنیکی خصوصیات کے بارے میں قیاس آرائیوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ طیارہ J-20 سے کہیں زیادہ بڑا ہے، جس سے زیادہ ہتھیاروں، جدید ریڈار اور ایویونکس کو شامل کرنے کے لیے کافی جگہ میسر آتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ درحقیقت بمبار طیارہ ہو سکتا ہے۔ اس کی اسٹیلتھ پروفائل کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے ہتھیاروں کے خانوں کو چھپا دیا گیا ہے، اور ایک مقبول نظریہ یہ ہے کہ اس کی جنگی صلاحیت J-20 سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق J-36 کے مرکزی فضلاج میں ایک بڑا ہتھیار خانہ ہے جو 6 سے 8 طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اٹھا سکتا ہے، جبکہ دونوں اطراف میں 2 چھوٹے خانے موجود ہیں جو 2 چھوٹے میزائل اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور قیاس یہ ہے کہ J-36 کا کاکپٹ 2 نشستوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جنہیں سائیڈ بائی سائیڈ ترتیب میں رکھا گیا ہو۔ اگر یہ درست ہے تو یہ بغیر پائلٹ ڈرون کنٹرول کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہوگا، اگرچہ تصاویر سے اس بات کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ شینیانگ J-50 شینیانگ ایئرکرافٹ کارپوریشن SAC کے اس طیارے کے بارے میں قریبی مشاہدات اور تفصیلی رپورٹس نسبتاً کم موصول ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک ٹیل لیس اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ ہے جس کا سائز نسبتاً چھوٹا ہے۔ اس میں بھی متحرک ونگ ٹپ کنٹرول سرفیسز جیسی ایروڈائنامک خصوصیات شامل ہیں جو استحکام اور چستی کو بہتر بناتی ہیں۔ J-50 کا ونگ ڈیزائن لمبڑا شکل کا ہے جسے براؤن نیڈل ٹیل پرندے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ شکل اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں میں عام ہے اور پرواز کے دوران استحکام کو یقینی بناتی ہے، جبکہ ریڈار پر دکھائی دینے کے امکانات کم کرتی ہے۔
اسے 2 انجن سے تقویت دی گئی ہے جو ممکنہ طور پر WS-10B یا WS-10C تھرسٹ ویکٹرنگ انجنز ہیں، اور ان میں جدید DSI انلیٹس استعمال کیے گئے ہیں جو اسٹیلتھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ تصاویر میں اسے J-16 کے ساتھ دکھایا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی لمبائی تقریباً J-16 جتنی ہے، لیکن اس کے پر نسبتاً چوڑے ہیں۔ چونکہ یہ J-36 کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اس لیے قیاس کیا جا رہا ہے کہ اسے طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے موزوں بنایا گیا ہوگا۔ اس کے فوزلاج کے نیچے 2 ہم شکل ہتھیار خانے دیکھے گئے ہیں جو بظاہر PL-17 میزائل جیسے طویل فاصلے کے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چینی فوج یا دونوں تیاری کرنے والی کمپنیوں -EAIC اور SAC- کی طرف سے ان دونوں طیاروں کے بارے میں اب تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، لہٰذا ان کے ترقیاتی مراحل، سروس میں شمولیت کی تاریخ یا منصوبہ بند تعداد کے بارے میں کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے۔